السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شورٹی بانڈ، کہ اگر ایک فوجداری کیس میں ملزم کی بیل ہو جاتی ہے اور عدالت اس میں جو ضامن مانگتے ہیں جس کو شورٹی بانڈ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہی آج کی ویڈیو ہے۔ کچھ دنوں سے ہمارے آفس میں بھی اس طرح کا سلسلہ چلا ہوا ہے، اور ویسے بھی جنرلی دوست احباب وکلاء اور پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو شورٹی بانڈ ہوتا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ آج کل عدالتوں میں ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ بیل تو لے لیتے ہیں لیکن ہیوی شورٹی کر دیتے ہیں، سم ٹائمز کیش کو آرڈر کر دیتے ہیں، جی اتنی کیش شورٹی جمع کرائیں۔ اس حوالے سے انڈین لا اور پاکستانی لا کو تھریش کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، اور کیش سیکیورٹی کو، کیش کے شورٹی کو تو ویسے ہی اللیگل ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے PLJ 98 سپریم کورٹ 658 سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، صفحہ نمبر 658 پہ حاکم علی زرداری کا کیس ہے، وہ بڑا مشہور کیس ہے۔ سیکشن ہے جی 499، پھر 500، پھر 501 اور پھر 502۔ یہ شورٹیز کے حوالے سے ہیں کہ شورٹی کیا ہوتی ہے، کب لی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات میں آپ کو فلسفی آف شورٹی سمجھاؤں کہ جب کوئی شخص ضمانت پر رہا ہوتا ہے تو عدالت صرف ایک اس کی ضمانت کے لیے اس کی شورٹی مانگتی ہے، جیسے کہ لفظ سے ہے کہ شورٹی ہے، پیسے نہیں دینے۔ جیسے 489F میں بھی لوگ اکثر پلی لیتے ہیں کہ جی ہمارا شورٹی کا چیک تھا، ہم نے کوئی قرضے کا چیک تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ وہی والی شورٹی ادھر بھی ہوتی ہے کہ شورٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کو ضمانت پر عدالت نے رہا کیا ہے، اس کو عدالت میں پیش کرنے کی ذمہ داری ایک شخص اٹھا رہا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی پیسے جمع کرائے، تو چونکہ شورٹی کا مقصد اس شخص کو پیش کرنا ہوتا ہے، لہٰذا پیسوں سے تو انسان اس کے اٹینڈنس دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اس لیے یہ ایک مسکنسیوڈ کنسیپٹ ہے جو ججز، جو عدالتیں یہ آرڈر کر دیتی ہیں جی آپ عدالت میں پیسے جمع کروائیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اب آ جائیں ہیوی شورٹی پہ۔ کیا ہیوی شورٹی آپ کسی کی بیل لیں اور اس کو کہیں جی آپ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ کے مچلکے جمع کروائیں، اس کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے، کیونکہ آبجیکٹ پیسے لینا نہیں ہوتا، آبجیکٹ ضمانت پر رہا کرنے کا اور شورٹی لینے کا اس شخص کو متفقہ اور نیکسٹ جو متوقع ڈیٹ ہوتی ہے، ایکسپیکٹڈ ڈیٹ پر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم بیل تو لے لی جاتی ہے ہیوی شورٹی کی مد میں۔ اگر ایک غریب شخص ہے جو اتنی ہیوی شورٹی 15 لاکھ، 20 لاکھ کے ضامن نہیں دے سکتا، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آرڈر فرسٹریٹ ہوتا ہے اور وہ شخص بیل ہونے کے باوجود بیل پر ریلیز نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے 1992 میں کراچی ہائی کورٹ کی، 1990 میں، 70s میں، 80s میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ دا ہیوی شورٹی از اگینسٹ دا فلسفی آف دا بیل۔ بیل صرف اور صرف ایک ٹوکن ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے، ایک شخص کی، ایک شریف آدمی جو کہ صاحب جائیداد ہے، اس کی ضمانت، اس کی ذمہ داری پر آپ اس کو اس حوالے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کیس میں ڈینٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر کیس میں بیل لے لی جاتی ہے، اس کیس میں پہلے تو بیل لینے کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ سپوز ایک شخص ہے، وہ جیل میں ہے، اس کے خلاف 173 کی رپورٹ ہی آج تک نہیں آئی، چلان ہی نہیں آیا، اور وہ 6 مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، تو یہ سیکشن 173 کی اپنی خلاف ورزی ہے کہ جس شخص کے خلاف چلان نہیں آتا تو وہ اللیگل کسٹڈی میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، ایک شخص اتنے عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے تو اسٹیچوٹری گراؤنڈ کی پروویژن بھی ہمارے پاکستان کے قانون میں موجود ہے کہ اگر مرڈر کیس میں 2 سال اور باقی کیسز میں 1 سال کا اسٹیچوٹری پیریڈ ہے کہ اگر اس کے کیس کا فیصلہ 1 سال تک نہیں ہوا تو اس کو بھی بیل دے دی جاتی ہے، صرف اسی وجہ سے۔ مگر اس بیل لینے میں اگر ایسی کنڈیشن لگا دی جائے جو اس قانون کے ایگزیکیوشن میں، اس قانون کے اور ضمانت پر رہا ہونے کے راہ میں رکاوٹ ہو، تو وہ
बिल्कुल सरासर नाजायज़ है, अनलॉफुल और अनरीज़नेबल है। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को एक जनरल आइडिया, दोस्तों को, वकीलों को, जो जूनियर्स हैं उनको और जनरल पब्लिक को दिया है कि जब भी आपका कोई अजीज़ दोस्त या कोई इस तरह उसका ऊपर कोई केस हो और खुदा न खास्ता वो फंस जाए या उसकी जब बेल हो जाए और उसमें अदालत हैवी श्योरिटी कहे, तो आप अपने वकील साहब को ये ज़रूर कहें कि सर हैवी श्योरिटी तो बेल की फ़िलॉसफी के अगेंस्ट है, क्योंकि जो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर होता है उसमें उस शख्स को बेल पर रिलीज करने की एक जस्टिफिकेशन होती है। अब वो जस्टिफिकेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ के तहत, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के तहत एक अदालत के वर्ड्स हैं जो भी कानून की हैसियत रखते हैं। फिर उसमें श्योरिटी लगा देने का मतलब ये कतन नहीं है कि ये जो बेल ग्रांट करने का ऑर्डर है ये इसलिए है कि वो श्योरिटी देगा, नहीं, वो अलहदा फैक्ट्स और लॉ से रिलेटेड बात है। श्योरिटी तो एक प्रोसीजर है कि एक शख्स से आपने जिम्मेवारी ली है, भाई ये अदालत पर हर डेट पर पेश होता रहेगा। तो मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस आज वाली वीडियो को देखें और जनरल पब्लिक तक ये पहुंचाएं, खसूसी तौर पर जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके अजीज़ लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं या आ रहे हैं, आज की इस वीडियो को समझें। अगर एक शख्स जामिन बन गया और उसको कल को उसको ये ख़तरा है कि जी मेरी प्रॉपर्टी है और या उसने उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो उसका भी प्रोसीजर कानून में दिया गया है। सेक्शन है 501 के तहत वो श्योरिटी दरख्वास्त देगी उस अदालत में जहां वो जामिन था कि मुझे उससे डिस्चार्ज किया जाए। तो फिर उसमें अदालत उस मुलजिम को नोटिस करती है और उसके खिलाफ वारंट इशू करती है कि तुम अदालत में आओ, तुम्हारा जामिन अपना जमानतनामा वापस लेना चाहता है, डिस्चार्ज होना चाहता है। उस सूरत में अदालत फिर उस मुलजिम को नोटिस करती है कि तुम और जामिन अरेंज करो। इसी तरीके से अगर एक अदालत एक जामिन ले लेती है और प्रोसीजर में उसको फील होता है कि ये तंग कर रहा है या ये जिस जमानत पे रिहा हुआ है वो सफिशेंट नहीं है, तो इवन अदालत बेल ग्रांट करने के बाद भी उससे नया जामिन और जामिन ले सकती है। लेकिन एक जहन में रखें कि ज़मानत का कानून, श्योरिटी का कानून को आपस में कंफ्यूज ना करें। ज़मानत एक शख्स का राइट है अगर उसका केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है, अगर वो टेंटेटिव असेसमेंट से या देखने से, सूरत हाल या डॉक्यूमेंट से ये साबित हो जाता है कि उस शख्स के खिलाफ इतना मवाद नहीं है कि उसको सज़ा हो, फिर अदालत उसको रिहाई का आर्डर करती है। अब उस रिहाई के आर्डर में एक सख्त किस्म की कंडीशन रख देना नाजायज़ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर मेरा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।